تاکہ اس کے شکر گزار بنو. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، جس وقت آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ وہ 1000 ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے 3000 فرشتے نازل کر رہا ہے. ہاں اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی 3000 نہیں بلکہ 5000 نشاندہ فرشتوں تمہاری مدد کرے گا. اور سن لو، یہ فرشتوں کا نازل ہونا تمہارے دل کی ہمت کے لیے، تمہارے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہے، تمہارے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہے، ورنہ مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور جہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد کس کے پاس؟ اس کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے. فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ صرف تمہیں دل کو اطمینان کے لیے نازل فرمائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے قطار در قطار فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا. اسی لیے کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نصرت کو. بدر کا سما جو ہے، بدر کی فضا جو ہے، راتوں رات جا کر کے عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی، منہیات اور فواحش سے دور رہنے کی عادت تم اپنے اندر پیدا کرو. تو فضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. اے مسلم قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے آ سکتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. چنانچہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت بدر کے اندر کھڑا تھا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ میری دائیں جانب ایک بچہ ہے اور میری بائیں جانب ایک بچہ ہے. میں سوچتا کاش کہ میرے پاس بھی کوئی مضبوط لوگ ہوتے تو میری مدد کرتے، میری مدد کرتے. اس لیے کہ آپ کے دائیں بائیں جتنا ہی مضبوط فوجی ہوگا آپ میں اتنی ہی زیادہ کرے گا. لیکن دیکھا کہ وہ دونوں بچے ہیں، مجھے تھوڑا سا کچھ خفت محسوس ہوئی. اتنے میں ایک بچہ کہتا ہے کہ اے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کہ تجھے ابو جہل سے کیا تعلق ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے. ہم نے قسم کھائی ہے کہ اگر اسے دیکھ لیا تو میرا سایہ اس کے سائے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جلدی مرنے والا ختم نہ ہو جائے. یہی سوال بائیں نے کیا کہ اے چچا، چپکے سے کہتا تھا کہ میرا ساتھی نہ جان پائے، اس لیے کہ دونوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ابو جہل کو میں قتل کروں گا. تو ان دونوں میں سے ہر ایک پہلے قتل کرنا چاہتا تھا. دوسرے نے بھی یہی چپکے سے سوال کیا کہ اے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب؟ اتنے میں دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کو صفوں کو درست کر رہا ہے. صفیں تو درست تھی، ابھار رہا ہے، ادھر سے پڑھو، ادھر سے کرو، ایسا مارو، یہ کرو، یعنی اپنا بالکل فوج کو اپنے ابھار رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف. چنانچہ تھوڑا سا جب قریب آیا تو کہا کہ یہ دیکھو ابو جہل. کہا اتنا کہنا تھا کہ دونوں معاذ اور معوذ دونوں اس کے اوپر پل پڑے، دونوں اس کے اوپر پل پڑے. معاذ نے یا معوذ نے مارا تو اس کا پاؤں یہاں سے کٹ کر کے نیچے چلا گیا. اتنے میں اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا اور مسلمانوں کی اور اسلام کی بڑی مدد کی، خاص طور پر غزوہ یرموک کے اندر حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کا جو موقف رہا ہے اور ان کی جو شان رہی ہے وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں وہ فوراً مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، ہے کہ نہیں ہے، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں دل کے اندر کسی بھی قسم کا کینہ اور کپٹ نہیں رکھنا چاہیے. جیسے خالد بن ولید ہے، اکرمہ ابن ابی جہل ہیں، اکرمہ ابن ابی جہل ہیں، سہیل ابن عمرو ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کے سخت سے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کیے تو ان کا اسلام کیا رہا؟ اچھا رہا. عمرو ابن عاص ہیں، یہ لوگ جب اسلام لے آئے ہیں تو انہوں نے جتنا ہی اسلام کے خلاف کام کیا تھا اس سے زیادہ کہیں اسلام کی مدد کی ہے. چنانچہ سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے، اسی لیے دیکھیں یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہی کرتے ہوئے یا تو مرے ہیں یا تو شہید ہوئے ہیں. خواہ ابو سفیان ہو، خواہ اکرمہ ابن ابی جہل ہو، خواہ خالد ابن
ولید ہوں، خواہ سہیل ابن عمرو ہوں، کیا اور کوئی بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی زندگی کے اوپر شرمندگی تھی پہلے کہ ہماری زندگی بیکار گزر گئی، اسلام کے خلاف گزری ہے. تو اکرمہ نے ایک تلوار ماری جس سے ان کا یہ بازو کٹ گیا اور تھوڑا سا چمڑا نیچے رہ گیا. اب ظاہر بات ہے ایک ہاتھ سے لڑتے رہے. اتنے میں دوسرے آئے اور دوسرے نے جب مارا تو ابو جہل جو ہے وہ زمین کے اوپر گر پڑا اور دونوں اللہ کے رسول سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے. آپ نے فرمایا تم اپنی تلواریں دکھاؤ، تم نے اپنی تلوار صاف کی ہے؟ کہا کہ نہیں. آپ نے دونوں کی تلواروں میں خون دیکھ کر کے کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. البتہ ابو جہل کو جان سے جس نے ختم کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ جو بے ہوش ہو کر کے گر گیا ہے اور تلواریں چل رہی تھی، ان میں سے یہ زخمی ہوئے تو دور ہٹ گئے تھے. جب مارکا ختم ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام سے کہا کوئی جا کر کے دیکھے کہ ابو جہل نے کیا کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں تشریف لے گئے اور اس کے سر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر کے کہا کہ ارے اللہ کا دشمن تو ابھی زندہ ہے. کہا اے بکریوں کے چرانے والے. عبداللہ بن مسعود بکریاں چرایا کر، دیکھو جان نکلے لیکن ابھی غرور نہیں ڈھونڈا. کہتے ہیں نا کہ رسی جل جائے لیکن اس کی بل نہیں جاتی. کتے کی دم جو ہے ٹیڑھی رہے گی چاہے اسے 7 سال تک زمین کے اندر گاڑ دو. تو جو برا عنصر رہا کرتا ہے، گندا عنصر رہا کرتا ہے، اسے چاہے زمزم کے پانی سے بھی نہلوائیے لیکن وہ پاک نہیں ہوتا ہے. چاہے زمزم کے پانی ہی سے نہلائیے اسے وہ پاک نہیں ہوتا. تو وہ بدبخت برا عنصر تھا، جان نکل رہی ہے لیکن پھر بھی کیا کرا، اے بکریوں کے چرانے والے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا، اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول مارا گیا ہے. آپ تشریف لے گئے. بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی ہے اور کہا یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے. کون؟ ابو جہل. عرض کرنے کا مقصد ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ فرشتوں کا ادھر سے نزول ہوا اوپر سے اور کفار کی طاقت ٹوٹ گئی. دیکھتے ہی دیکھتے ان میں کے 70 بہادر مارے گئے. کتنے؟ 70 بہادر مارے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے فرشتوں کی مدد سے قید بھی کر لیا ہے. چنانچہ عباس بن عبد المطلب جب قید کر کے آئے تو جس انصاری نے انہیں قید کیا تھا، انصاری کہتا ہے کہ ہم نے انہیں باندھا ہے، ہم نے انہیں قید کیا ہے. اور عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس نے نہیں قید کیا، مجھے تو ایک سفید پوش آدمی تھا اس نے مارا. کا اللہ کے رسول نے فرمایا انصاری صحابی سے خاموش رہو، اللہ نے تیسرے آسمان کے فرشتے یا کس فرشتے، مقرر فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کافر کا پیچھا کر رہا تھا تو آواز آتی ہے کہ اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو. اور تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سامنے کافر فوراً گر پڑتا ہے اور اس کے یہاں پر کیا ہے، جیسے کوڑا نہیں ہوتا وہ چابک، اس کے مارنے کے یہاں اور نشان لگے ہوئے ہیں. جب اللہ کے رسول سے بیان فرمایا تو کہا کہ یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے تیری مدد کی ہے. تو بخاری شریف وغیرہ میں متعدد حدیثیں سے پتہ چلتا ہے کہ یقینی طور پر فرشتے لڑائی کے اندر ساتھ لیے ہیں. اسی لیے بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مقام آپ کے نزدیک بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کو ہے وہی مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کا ہے. جو مقام آپ کے نزدیک بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں کا ہے وہی مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کا ہے. تو اس طریقے سے 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار کیے گئے اور مسلمانوں سے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ 14. صرف 14 مسلمان جو ہے شہید ہوئے ہیں، 14 مسلمان مارے گئے ہیں. اب ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے اور ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے تو دونوں میں زمین اور آسمان. کہاں 313 اور ہتھیار نہیں ان کے پاس، گھوڑے نہیں ان کے پاس، اونٹ بھی نہیں ان کے پاس، اور ان کے پاس سب کچھ گھوڑا بھی موجود ہے، بلکہ روزانہ وہ کھانے کے لیے 9 سے 10 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے. کتنا؟
9 اونٹ یا 10 اونٹ، یہی سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 900 سے لے کر کے 1000 تک ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ میں 100 آدمی کھایا کرتے تھے، ایک اونٹ میں 100 آدمی کھایا کرتے تھے۔ ذرا دیکھیے، یعنی ذبح کرنے کھانے کے لیے، یہاں سواری کے لیے اونٹ میسر نہیں ہے، صرف کھجوریں کھا رہے ہیں، بس کھجوریں کھا رہے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جب بالکل میدان گرم ہونے لگا تو آپ مسلمانوں کو جوش دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی پہنائیاں زمین اور آسمان کے برابر ہیں۔